Kata Allah. Kita sama ni ya. Mesti dengan jaga lah nabi. Dan tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Fa ya syekhana nurid minkum al-nasihat wa al-mawa'id at-tashji'iyah lana wa li jami'it talabah. Wa minal jadir an yuzkar ya sayyidi anna minhum man yadkhul ila qismin khas nusammih qism al-lughatil arabiyyah wa hunaka qismun akhar nusammihi qismul tahfizil Qur'an. Wa hadzal ma'had ya syekhana yatakawwan min madrasah ibtidaiyah ilal jami'ah. Walhamdulillah bi barakatikum wa bi barakat da'awatikum al-an fatahna khamsah syu'ab min al-jami'ah. Al-awwal syu'bah al-ahwal sahsiyah yani min kulliyati syariah, thumma al-ahkam al-iqtisadiyah al-islamiyah, thumma at-tarbiyah al-islamiyah, thumma qismin khas li lughatil arabiyyah, thumma al-akhir al-iqtisad al-am. Wa nurid minkum kalimah tashji'iyah lit talabah hatta yani yatashajja'una fi talabil ilm. Wa min al-jadir an yuzkar ya auladi hadha syekh kama naqulu lakum aktsaru khatmati inda asy-syekh wa kunna naqra inda Syekh Muhammad bin Ali bin Hilal inda hadratihi minhajut talibin alladhi qara'na ma'akum al-an, wa qara'na indahu usulul fiqh ta'lif Syekh Abdul Karim Zaidan, thumma qara'na indahu usulul fiqh ta'lif Syekh Ahmad Jabir Jubran. Wa katsir minal kutub nahnu khatamnaha inda hadratihi wa nurid minhu al-laila al-sabah an-nasihat at-tashji'iyah lana wa li jami'it talabah. Wa hadzal ma'had ya syekhana awal kan ma yusamma bi ma'had as-sayyid Muhammad Alawi al-Maliki. Hadzal ma'had awal ta'sisihi yusamma bi ma'had Nuril Huda. Thumma في زيارة أبويا السيد محمد علوي المالكي أظنه في زيارته الثانية يقول أبويا السيد محمد المالكي جئت من مكة وما معي شيء إلا إذا رضيتم يا أهل قنجر نغير اسم المعهد باسمي. يقول هو فمن الآن هذا المعهد نسميه معهد السيد محمد علوي المالكي هكذا بهذا الاسم. وما زاد على ذلك حتى إذا كان هناك بعض الإخوان يقترح للوالد أن يزيد الحسني والوالد يقول لا، لأن أبويا حينما سمى بس فقط معهد السيد محمد علوي المالكي بدون الحسني هكذا. والآن نفضل لفضيلة الشيخ ليلقي الكلمات النصيحية لنا ولجميع الطلبة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، لقد سمعت من الأستاذ حفظه الله تعالى أنه ما شاء الله تبارك الله فيه من الطلبة من يتخصص في اللغة العربية، ومنهم من تخصص في علوم القرآن وحفظ القرآن. واللغة العربية والقرآن متلازمان، لن تفهم القرآن حتى تفهم اللغة العربية. حتى قال بعضهم أن اللغة العربية كانت مملكة ولكن بدون ملك. اللغة العربية مملكة لكنها بدون ملك، حتى أنزل القرآن
باللغة العربية، فكان هو الملك. القرآن هو ملك اللغة العربية، وينبغي لكل مؤمن أن يعرف شيء من اللغة العربية حتى يفهم القرآن، لأن اللغة العربية ليست خاصة بأمة أو خاصة بالعرب، هي لغة القرآن، هي لغة القرآن، فكل مسلم له نصيب من هذه اللغة. فأسأل الله أن يوفقكم جميعا في مسعاكم هذا. Beliau mengatakan kepada kita semua bahwa seperti yang saya sampaikan kepada beliau, di ma'had ini ada dua jurusan. Yang pertama jurusan bahasa Arab, yang kedua jurusan tahfidzul Quran. Beliau mengatakan bahwa antara Al-Quran dengan bahasa Arab ini adalah dua hal yang saling berkaitan. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kerajaan. Di dalamnya ada banyak berbagai macam ilmu. Ya, diantaranya adalah ilmu bahasa Arab. Maka ketika kita belajar ilmu bahasa Arab, itu artinya kita belajar Al-Quran juga. Alhamdulillah, حينما نرى شباب وبراعم في هذا السن يبتدئون صباحهم ويبتدئون يومهم بالصلاة على النبي وبسماع شيء من مديح النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أن هذا الأمر يفرح القلب ويطمئن القلب أن الإسلام في أمان، وأن الإسلام في خير، وأن هذه البلاد هي بلد إسلامي محافظ. نعم. Dan ketika beliau melihat wajah-wajah pemuda seperti kalian ini, wajah-wajah pemuda yang semenjak dini sudah sibuk berkecimpung di dalam mencari ilmu, berkecimpung di dalam belajar ilmu agama, maka beliau yakin bahwa di sana ada masa depan yang cerah untuk kota ini. Dengan adanya kalian bersemangat di dalam mencari ilmu, maka insya Allah itu merupakan berita gembira untuk kota ini, bahwa kota ini punya masa depan yang cemerlang. فماذا تريد أيها الطالب أعظم من هذا الشرف الذي أنت فيه؟ تنتسب لهذا المعهد الذي كما سمعنا من الأستاذ أن الذي سماه هو السيد محمد علوي مالكي، فأنت الآن تنتسب علميا إلى السيد محمد علوي مالكي بواسطة هذا المعهد، بواسطة هذا المعهد، لا سيما أن القائمين عليه يعني معروف من أين أخذوا علمهم، من فين انتهلوا علمهم، كما روي عن ابن مسعود إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Kalian ketika belajar di pondok pesantren ini, apalagi yang kalian inginkan dari keagungan dan kemuliaan? Alhamdulillah, kita di pondok pesantren ini sudah mendapatkan beberapa kemuliaan. Di antaranya bahwa pondok pesantren ini bernisbat langsung kepada Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, kata beliau bahwa yang memberi nama kepada pondok pesantren ini adalah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki sendiri. Oleh karena itu kalian berarti ketika di pondok pesantren ini, berarti kalian punya intisab secara keilmuan langsung kepada Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Terlebih lagi, kata beliau, orang-orang yang mengajar di pondok pesantren ini banyak yang menimba ilmu langsung di hadibahan Abuya Sayyid Muhammadul Maliki. Bukan hanya namanya saja pondok pesantren Sayyid Muhammadul Maliki, tapi pengasuhnya, guru-gurunya banyak yang mondok di pondok pesantren Sayyid Muhammadul Maliki Mekah. Maka sudah barang tentu bahwa intisab kita kepada Abuya Sayyid Muhammadul Maliki secara keilmuan itu sudah merupakan hal yang pasti. فإن المسؤولين عن هذا المعهد هيأوا لك كل شيء وأخذوا بيدك، فالذي يبقى هو عليك أنت أيها الطالب، الجد والاجتهاد والمثابرة وعدم تضييع الوقت فيما لا طائل فيه ولا فائدة. فلو سألت أي أخ أي طالب علم أو أي أستاذ أو أي شيخ سألته ماذا تتمنى لو رجع بك الزمان إلى وراء، قال لو رجع بي الزمان، أي واحد لو رجع بي الزمان إلى وراء ما فرطت في أوقات أضعتها في غير طلب العلم. فأنت الآن في مقتبل العلم،
في مقتبل العمر وفي عمر الزهور احرص على أن لا تضيع لحظة من اللحظات إلا وقضيتها في طلب العلم. Pengurus pondok pesantren ini mulai dari pengasuhnya, ustadz-ustadznya, guru-gurunya, semua sudah menyiapkan segala-galanya untuk kalian. Tidak ada hal yang bisa kalian lakukan di pondok pesantren ini kecuali belajar yang giat, belajar yang rajin, supaya kalian menjadi orang yang alim. Adapun segala sesuatunya sudah disiapkan oleh pengurus pondok pesantren ini. Kemudian beliau mengatakan, diantaranya beliau memberikan nasihat kepada kita agar kita tidak menyia-nyiakan waktu. Selalulah isi waktu kalian dengan sesuatu yang bermanfaat. Karena sungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya itu ketika sudah dewasa, apabila mereka ditanya apa yang kamu inginkan, maka niscaya mereka itu akan menjawab, seandainya waktu yang dulu itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aku belajar yang rajin, tidak seperti yang sudah aku lakukan. Anta al-an makful بكل ما تحتاجه من الحياة والذهن فاضي وفارغ ما يبقى عليك إلا الجد والاجتهاد فإن من جد وجد ومن زرع حصد من جد وجد ومن زرع حصد وكما قال الشاعر إذا أنت لم تزرع وشاهدت حاصدا ندمت على التقصير في زمن البذر إذا أنت لم تزرع وشاهدت حاصدا ندمت على التقصير في زمن البذر. أنت الآن في زمن البذر، يعني أنت الآن في زمن أن تضع البذرة في الأرض حتى تنبت، فإذا لم تزرع لن تحصد. نعم. Jadi kalian sekarang ini masih di usia muda belia, pikiran kalian masih kosong, tidak ada alasan untuk kalian kecuali belajar yang rajin. Sebagaimana dikatakan bahwa manjadda wajad, siapa yang bersemangat, siapa yang giat pasti dapat. Juga beliau mengutip sebuah hikmah, siapa yang menanam maka dia yang akan memanen. Jadi juga beliau menyampaikan sebuah syair barusan, saya tidak mengingatnya. Terjemahannya, barang siapa yang tidak menanam maka pasti dia tidak akan memanen. Karena mun orang tak namen, mau dari mana dia akan memanen? Kalau ingin memanen maka harus menanam. Jika kita ingin memanen ilmu, jika kita ingin menjadi orang yang alim, maka tentu kita harus menanam ilmu. Apa itu maksudnya menanam ilmu? Belajar yang rajin. Wa anta al-an fi sin al-hifz. فإن الإنسان إذا كان في سنه صغير تكون الحافظة عنده قوية فيستطيع الحفظ، فإذا كبر صار الفهم عنده أقوى من الحفظ فالكبير يصعب عليه الحفظ لكن يفهم، أما الصغير الحفظ سهل عليه والفهم يكون عنده قليل، فإذا واظب على الدروس إن شاء الله يحصل المطلوب. وقالوا أيضا أن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، العلم في الصغر كالنقش في الحجر، يعني يثبت العلم إذا حفظت شيء الآن في هذا السن يثبت، وإن شاء الله تستفيد منه عندما الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدك وتصير أستاذ فتحس بفائدة الحفظ في أثناء الصغر. Jadi kalian sekarang masih di umur muda belia. Beliau memberikan nasihat kepada kalian, di usia seperti ini banyak-banyaklah menghafalkan. Sebab seperti dikatakan bahwa menghafal di waktu kecil itu seperti melukis atau menulis di atas batu. Adapun nanti kalau sudah dewasa kita menghafalkan, maka seperti menulis di atas air, tak kira cekak. Beliau kemudian mengatakan, mumpung usia kalian masih muda belia, banyak-banyaklah menghafalkan pelajaran. Nanti kalau sudah dewasa baru Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu kepahaman kepada kalian. Karena kalau sudah dewasa kepahamannya itu lebih kuat daripada ketika masih kecil. Kalau masih kecil seperti kalian ini banyak-banyaklah menghafalkan. Baru ketika sudah dewasa kalian menginjak
sudah umur dewasa, ya ikhwan, maka kalian sudah waktunya untuk memahami apa yang kalian hafalkan. واعلم أن انتسابك لهذا المعهد هو اجتباء من الله سبحانه وتعالى، هو الذي اختارك أن تكون طالب علم، وإلا فكثير من الشباب يعني ما تهيأ لهم هذا الحال، إما أنه اشتغل بالعمل أو ضل الطريق والعياذ بالله. فأنت ما دام الله اختارك فكن عند الاختيار الذي اجتباك الله به وجعلك طالب علم. فما يبقى عليك إلا الاجتهاد والجد والاجتهاد الآن أيها الطالب، واحذر من قرين السوء، احذر من قرين السوء. يعني قال إيش؟ عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. Kalian, kata beliau, ya ikhwan, ini penting untuk didengarkan oleh semuanya, mohon didengarkan. Jadi kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian untuk menjadi santri di pesantren ini, maka itu sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala sedang memilih kalian, sedang mengistimewakan kalian. Karena tidak sedikit, kata beliau, anak-anak muda seperti kalian ini tidak mau mondok, sibuk dengan bekerja dan bekerja. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memilih kalian mau untuk mondok, mau untuk menjadi santri. Ini tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengistimewakan kalian, sedang memilih kalian. Beliau juga mengingatkan kepada kita agar kita menghindar dari berteman dengan orang-orang yang jelek, berteman dengan orang-orang yang jahat. Karena berteman dengan orang-orang yang jahat itu bisa mempengaruhi kita juga. Beliau kemudian mengungkapkan sebuah syair, insyaallah kalian sudah menghafal semuanya. Anil mar'i la tas'al fas'al an qarinihi, anil mar'i la tas'al fas'al an qarinihi, fa inal qarina bil muqarini yaqtadi. Kalau kalian ingin tahu tentang seseorang, jangan tanyakan orang itu, tapi tanyakanlah siapa temannya, karena teman itu memberikan tanda kepada seseorang. Jika seseorang itu orang baik, maka tentu akan berteman dengan orang baik. فإذا وجدت أحد يريد أن يقطعك عن العلم وطلب العلم لا تطيعه، بل أنت أثر عليه حتى يكون هو طالب علم، تسحبه وأنت وقل له تعال ذوق، فمن ذاق راق ومن ذاق معذور، ومن لم يذق أيضا كذلك معذور. فقد جاء عن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أنه سئل عن حكم تارك الصلاة، عن حكم تارك الجماعة، وعن حكم تارك الصلاة. يعني هم يريدون حكم، هل هو كافر، هل هو كذا؟ ماذا قال لهم الغزالي؟ قالوا يا إمام ما حكم تارك الصلاة؟ قال نأخذه معنا إلى المسجد. نعم. Jadi kata beliau, ini tolong didengarkan. Kata beliau, jika ada seseorang yang ingin memberhentikan kalian dari mencari ilmu, memutus kalian dari mencari ilmu, maka jangan dengarkan dia, jangan dengarkan dia. Kalau perlu, kata beliau, yang ingin memutus kalian dari mencari ilmu itu, ambil tangannya supaya dia juga menjadi santri, supaya dia juga mencari ilmu. Beliau juga menerangkan kepada kita, Al-Imamul Ghazali ketika ditanya tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, karena hukum orang yang meninggalkan sholat ini memang terjadi ikhtilaf bainal ulama, perbedaan di kalangan ulama, apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak kafir. Suatu ketika Imam Abdul Qadir Jailani, Al-Imam Al-Ghazali ditanya, bagaimana ya Imam tentang hukum orang meninggalkan sholat? Lalu Al-Imam Al-Ghazali menjawab, hukumnya adalah kita pegang tangannya, kemudian kita ajak untuk melaksanakan sholat. Jangan tanya apakah dia kafir atau tidak kafir, hukumnya adalah kita ambil tangannya dan kita ajak untuk melaksanakan sholat. Kalian juga demikian, kalau ada orang yang mengajak kalian untuk berhenti menuntut ilmu,
Jangan kalian mau, dan bahkan orang yang mengajak kalian untuk berhenti menuntut ilmu itu, ajaklah juga untuk menjadi santri, ajaklah juga untuk menuntut ilmu. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yahfazakum min bayni aydikum wa min khalfikum wa an aymanikum wa an shama'ilikum wa fawqakum wa min tahtikum wa an yu'idhakum min syarri al-qati'i wal mani' wa an yukfikum syarr qurana' as-su' wa an yaftah alaykum futuh al-'arifin. Amin. Hatta narakum insyaallah علماء عاملين مؤثرين في هذه الحياة، وأن تكونوا من الدعاة إلى الله وإلى رسوله وإلى العلم، وليس ذلك على الله بعزيز. والله يوفق العاملين والقائمين بهذا آمين يا رب. آمين. وأن يرحم المؤسس رحمة واسعة من عنده، فإن كل ما يحصل في هذا المسجد المعهد من خير ومن علم ومن علوم ومن مديح ومن صلاة على النبي كلها في ميزانه. نعم. رحمه الله رحمة واسعة، والله يحفظ البلاد كلها من جميع الأسواء ومن جميع الفتن ما ظهر منها وبطن، ويحفظ بلاد المسلمين عامة من كل سوء ومن كل بلاء ومن فتن الزمان، وأن يطفي نيران الحرب عن المسلمين، وأن يجعلهم في حماية، وأن يجمع كلمتهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ومن الجدير أن يذكر Ustaz من طلبتنا من يواصل دراسته إلى الرصيفة، وعندنا محمد نور يعني من هذا المعهد، ثم خالد، من اسمه خالد؟ إدخام خالد، ثم بعد ذلك هناك اسمه محمد رمضان، اسمه كذلك عبد الله، وجاء مجددا هذا أخي محمد المالكي، ثم أخو أسامة اسمه محمد الباقر، ثم ابن عمتي اسمه طاعين لله. يعني من هذا المعهد حوالي 8 طلبة موجود في الرصيفة، وصلوا الحمد لله وصلوا. يقول ما أدري، يقول الحبيب سقاب سوف يكون في الداخل، ولكن مؤقتا نخط في برة. طيب، kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, dan karena beliau ini ya ikhwan, beliau ini satu-satunya guru yang paling sabar ketika mengajar kita, termasuk guru yang paling sabar ya, bukan satu-satunya, guru yang paling sabar, guru yang sabar ketika menghadapi kita. Ketika anak-anak ngaji ke beliau, kemudian yang datang hanya sedikit misalnya, sabar beliau, tetap beliau bersemangat untuk mengajar kita. Dan yang paling penting, beliau ini termasuk guru yang semangat dalam mengajari murid-muridnya. Kapanpun ada muridnya bawa kitab untuk membaca kitab di hari bahan, beliau diterima sama beliau. Meskipun hanya berdua begini, kita orang berdua awalnya sama beliau itu berdua. Walkan nahnu hadratukum itnain, summa taba'ana Abdul Raqib, summa taba'ana Asim. Ya, ketika kita ke beliau itu dulu, nah seharusnya kita begitu, Cong. Jadi jangan nahnu naqul li talabah an ismuh yaj'al al-fursa lil asatidzah lil qiraah. Idza wajad talab al-asatidzah tagra alaihi indahu al-kitab ya ikhwan. Dars syahi. Jadi pelajaran kita itu asar sama beliau dinamai pelajaran teh. Kenapa? Karena setelah beliau ngajar, beliau itu duduk-duduk, kita namakan tempat duduknya dengan nama dakkah. Di sana kemudian akhi Fawraq almarhum, kita insyaallah lagi bacakan Fatihah untuk beliau. Akhi Fawraq itu sekelas dengan saya yang buatin teh ya, kadang-kadang saya juga buatin teh untuk beliau, sambil beliau menyeduh teh sambil kita membaca kitab di haribaan beliau. Seharusnya kita begitu dengan guru kita. Jangan sampai kita itu membiarkan guru kita nganggur. Ini kan kalian banyak sekarang, ada Kiai Usama, ada Kiai Faizin, ada Ammi Ma'sum, ada katsir minal asatidah mutakharrijun min Ma'had Ar-Rusaifah. Jadi kita doakan sekali lagi beliau mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Mimma yurwa 'an as-Sayyid Alawi rahimahullah ta'ala annahu kan idza
جاء وقت الأعياد، وتعرف الأعياد الناس ينبسطون في الأعياد، يقول للطلبة الحمد لله احنا هذه الأيام عيد، الدروس تتوقف يوم العيد، أو كل عام وانتم بخير، ايش تبغانا نقرأ في العيد؟ Masya Allah. Ini tolong dengarkan ini, termasuk yang diriwayatkan dari Sayyid Alawi Ibn Abbas Al-Maliki, kalau tiba waktunya Idul Fitri ataupun Idul Adha itu kan syaratnya waktu libur. Tapi ketika anak-anak santri-santri datang ke Sayyid Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan sekarang tiba waktunya Idul Fitri, tiba waktunya Idul Adha, ayo kita mau baca kitab apa. Itu syaratnya waktu libur, tetapi tidak ada waktu libur bagi santri, tidak ada waktu libur bagi ulama. Mudah-mudahan beliau ini berkenan berkunjung ke pondok kita ini bukan hanya sekarang saja, dan alhamdulillah beliau kalau enggak keliru sudah 3 kali berkunjung di pondok pesantren ini, dan insyaallah hadhihi ziarah tusmir az-ziyarat al-ukhra insyaallah hatta tatimmal faida tatimmal barakah, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir salamannya cukup dalam hati karena kalian ini sangat banyak, dan beliau ini mau langsung berkunjung ke rumahnya akhi Ahmad Tayyib dan Alawi Tayyib, dan akan berkunjung ke rumahnya Kiai Faizin, dan insyaallah setelah itu langsung ke Genggong ke rumahnya akhi Hasan Malik. Saya mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keselamatan, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.